السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے فرض عبادات کی مشروعیت کے ساتھ بندوں کے لیے نفل عبادات کے بھی مواقع رکھے ہیں، تاکہ ایک بندے مسلم فرائض کے اہتمام کے ساتھ نفل عبادات انجام دے کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کر سکے اور فرائض کی کمی کو دور کر سکے۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو نفل روزوں سے متعلق ہوگی کہ وہ کون سے نفل روزے ہیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کرتے تھے اور امت کے لوگوں کو ان کے رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ نفل روزوں سے مراد وہ روزے ہیں جن کے رکھنے کی احادیث میں ترغیب وارد ہوئی ہے۔ نفل روزوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مقید نفل روزے، اس سے مراد وہ روزے ہیں جن کے رکھنے کی احادیث میں ترغیب وارد ہے اور ان کے رکھنے کے لیے دن یا زمانہ کی تحدید بھی کی گئی ہے، مثلا شوال کے 6 روزے، اسی طریقے سے دوشنبہ اور جمعرات کے روزے وغیرہ۔ دوسری قسم غیر مقید نفل روزے ہیں، اس سے مراد وہ روزے ہیں جن کے رکھنے کی احادیث میں ترغیب تو وارد ہے لیکن ان کے رکھنے کے لیے کسی دن یا زمانہ کی تحدید نہیں کی گئی ہے۔ ہم پہلے مقید نفل روزوں سے شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا روزہ جو رمضان کے روزوں کے اختتام کے بعد مشروع ہے، وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو شخص عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، کہ جو شخص نیک کام کرے اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ یعنی رمضان کے 30 اور شوال کے 6 روزے کل 36 روزے ہوئے، اور جب 36 کو 10 میں ضرب دیا جائے تو 360 روزے ہوئے۔ لہذا رمضان کے 30 اور شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو 360 دن یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملا۔ اور اگر کوئی شخص ہر سال باقاعدگی کے ساتھ یہ روزے رکھے
تو پھر اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے لگاتار رکھے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں، مہینے کے شروع میں رکھے جائیں یا آخر میں رکھے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث بغیر کسی قید اور پابندی کے مطلقاً وارد ہوئی ہے۔ دوسرا روزہ جس کا رکھنا مسنون اور مستحب ہے وہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا میں اللہ سبحانہ و تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ تو عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے بندے مسلم کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حج میں ہوں ان کے لیے مشروع یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں، یعنی یہ روزہ مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہ گئے ہوئے ہوں۔ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہوئے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قیام فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ سے پیا اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ تیسرا روزہ جو مسنون ہے وہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ ایک بندے مسلم محرم کے مہینے میں جتنے روزے بھی اسے میسر ہو سکیں وہ روزے رکھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ چوتھے نمبر پہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، یعنی ماہ محرم کے روزے میں سے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عاشوراء یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ 10ویں محرم اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، لہذا جو شخص چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہود کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی۔ بنی اسرائیل کے جو دشمن تھے فرعون اور اس کے ساتھی، ان سے نجات دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا تم سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ اللَّهِ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، انشاءاللہ ہم اگلے سال 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، یہود کی مخالفت میں۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عاشورہ کے روزہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے، ایک بندے مسلم اس کے روزے کا اہتمام کرے۔ تو اس تعلق سے مستحب یہ ہے کہ بندے مسلم 9 اور 10 کو روزہ رکھے، 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو، یا یہ کہ 10 11 کو روزہ رکھ لے۔ اور اگر کوئی شخص 9 10 11 ان تینوں تاریخوں میں روزہ رکھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں یہ الفاظ وارد ہیں صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، کہ تم 10ویں محرم سے 1 روز پہلے اور 1 روز بعد روزہ رکھو، اور صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں یہود کی مشابہت ہے۔ 5واں روزہ جو مسنون اور مستحب ہے، ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل بلا روزہ کے رہتے، اور ہمیں گمان ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شروع نہیں کریں گے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں، اور شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں آپ کو جتنے دن شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں
اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ سے ہوں۔ تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یعنی ہر ہفتے میں دوشنبہ کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ اور جمعرات کے روزہ کو تلاش کرتے تھے، یعنی بالخصوص اس دن کو تلاش کر کے آپ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ اور جمعرات کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یہ دونوں دن ایسے ہیں کہ ان میں اعمال اللہ رب العالمین پر پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ رب العالمین پر پیش کیا جائے اور میں روزہ سے ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ اولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، کہ ہر دوشنبہ اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو ہر اس بندے مسلم کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے سوائے ان دو افراد کے کہ ان کے بیچ میں آپس میں کینہ و کپٹ ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، یعنی جب تک دو کینہ و کپٹ رکھنے والے لوگ آپس میں صلح نہیں کرتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش رکی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا ایک بندے مسلم اہتمام کرے ہفتے میں دوشنبہ اور جمعرات کے روزے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ یہ دونوں دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ساتواں روزہ جو مسنون اور مستحب ہے
ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، میں انہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ ہر ماہ 3 روزہ رکھنے کی، چاشت کی نماز پڑھنے کی، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روزے رکھ لے تو یہ عمر بھر کے روزے ہیں۔ اللہ نے اس کی تصدیق قرآن کریم میں اس طریقے سے نازل فرمائی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ جو شخص نیک کام کرے اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا، یعنی 1 دن کا اجر 10 دنوں کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ یعنی اگر کسی آدمی نے ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کیا تو اسے 30 روزوں کا ثواب ملا، اور اگر اس طریقے سے ہر مہینے کرے، اپنی پوری زندگی اس کا اہتمام کرے، تو اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ یہ 3 روزے ایام بیض میں رکھے جائیں، یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، ان تاریخوں میں یہ 3 روزے رکھے جائیں، یہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام فصم 13 و14 و15، کہ اے ابو ذر، جب تم مہینہ کے 3 روزے رکھنا چاہو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھا کرو۔ انہیں ایام بیض کہا جاتا ہے، اور ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ ملحان القیسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور فرماتے تھے ان کا ثواب عمر بھر روزہ رکھنے کی طرح سے ہے۔ 8ویں نمبر پہ صوم داؤدی، یہ مستحب ہے، یعنی بندے مسلم 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن نہ رکھے، یعنی جس آدمی کے پاس طاقت ہو اس کے حق میں مستحب ہے کہ 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن نہ رکھے، اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن نہ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں، وہ نصف زمانے کا روزہ ہے، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو۔
اس لیے کہ یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے اور یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے زیادہ روزہ نہ رکھو، یہ سب سے افضل روزہ ہے، اس سے افضل اور بہتر کوئی روزہ نہیں۔ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔ تو جس آدمی کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہو تو وہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے۔ اسی طریقے سے موسم سرما میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے۔ عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ بھوکو پیاس کی بہت زیادہ کلفت کے بغیر حاصل ہونے والا اجر و ثواب موسم سرما کا روزہ ہے، یعنی ٹھنڈی کے موسم میں بندے مسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سے تعبیر کیا ہے، یعنی ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی نہیں ہوتی کہ آدمی کو پیاس کی شدت ہو، یعنی بآسانی روزے رکھ سکتا ہے۔ تو موسم سرما کو ایک بندے مسلم غنیمت سمجھے اور ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کر لے۔ 10ویں نمبر پہ اس شخص کے لیے روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی نیت کر لیتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب میں روزہ سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روزہ کی نیت کر لی۔ تو جس آدمی کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، مستحب یہ ہے کہ وہ شخص روزہ کی نیت کر لے اور اس دن کا روزہ رکھ لے۔ 11ویں نمبر پہ اس نوجوان کے لیے بکثرت روزے رکھنا مستحب ہے جو اپنے تعلق سے زنا کا ڈر محسوس کرتا ہو، یعنی وہ نوجوان جسے شہوت جمع پریشان کر کے رکھتی ہو لیکن مالی بحران کی وجہ سے وہ شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ نان و نفقہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو اس کے حق میں مستحب ہے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزے سے شہوت جمع کمزور پڑتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے،
اور جو شخص مالی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، روزہ شہوت سے ڈھال ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شادی کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھ سکیں اور شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں، لیکن جس کو مالی فقدان کی وجہ سے شادی کی طاقت نہ ہو اور وہ اپنے بارے میں زناکاری کا ڈر محسوس کرتا ہو تو وہ روزہ رکھ کر شہوت جماع سے دفاع کرے۔ تو یہ وہ مسنون اور مستحب روزے تھے، مقید نفل روزے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزے رکھتے تھے اور امت کو اس کی ترغیب دیتے تھے، لہذا ہر بندے مسلم کو ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ یہ افضل ترین عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ روزہ جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، اور اس عبادت کے ذریعے سے بندے مسلم کی صحت کے بھی بہت سارے فوائد اور اس کے ثمرات ہیں، جس کا اطباء اور غیر مسلم اطباء بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ روزہ کی جو دوسری قسم ہے وہ غیر مقید روزوں کی ہے، یعنی غیر مقید روزوں سے مراد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ترغیب تو وارد ہے، لیکن اس کے لیے کسی دن اور زمانہ کی تحدید نہیں ہے، یعنی آدمی وہ روزے کسی بھی دن رکھ سکتا ہے سوائے ان ایام کو چھوڑ کر کے جن ایام میں روزے رکھنا مکروہ یا حرام ہے۔ ان ایام کو چھوڑ کر کے کسی بھی دن بندے مسلم روزہ رکھے، یہ غیر مقید نفل روزے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہمیں گمان گزرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور کسی مہینہ لگاتار روزے رکھتے ہمیں خیال آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے رہتے، یہاں تک کہ لوگ کہتے کہ آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ لوگ کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو بندے مسلم کسی بھی دن، کسی بھی سال کے کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن میں روزہ رکھ لے، یہ غیر مقید نفلی روزے ہیں۔ ایک بندے مسلم کو چاہیے کہ وہ فرض روزوں کو کے اہتمام اور پابندی کے بعد نفل روزوں کا بھی اہتمام کرے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو سکے، اور اگر اس کے فریضہ میں رمضان کے روزوں میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی تو ان نفل روزوں کے ذریعے سے وہ کمی دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں ہمیں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔